ڈاکٹر صاحب جو خواتین ظاہر ہے نکاح کے جس وقت آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک فیملی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، تو جو نفسیاتی مسائل سے عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر وہ بیوہ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ مطلقہ ہو جائیں، تو وہ کن کن نفسیاتی مسائل سے گزرتی ہیں، ذرا لوگوں کو بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات آمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور تھینک یو ویری مچ، کیونکہ آج آپ نے وہ ٹاپک چھیڑا ہے جو ہمارے معاشرے کا سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے، اور یہ وہ برننگ ایشو ہے جس پہ ہم سب گزر تو رہے لیکن ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، کیونکہ جب جو چیز ڈسکس کی جاتی ہے تو پھر اس پہ اس کے ریزلٹس بھی نکلتے ہیں اور اس پہ سولوشن بھی نکلتے ہیں، نظریں چراتے ہیں۔ جی بالکل، اس بارے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک چھوٹی سی بات سے اپنی بات شروع کروں گا جو آپ نے بات کی۔ میں نے ابھی تھوڑی دنوں پہلے ایک رپورٹ پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ 2019-20 میں فیصل آباد سٹی کے اندر 27,000 طلاقیں اور خلا کی درخواستیں دائر ہوئیں، جی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور 24,000 جو ہیں وہ نکاح ہوئے۔ بالکل صحیح، معاشرہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے، بالکل ایسا ہے، معاشرہ جوڑنے کے بجائے توڑنے پہ جا رہا ہے۔ یہ کتنی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ تو ایک انڈیکیٹر ہے۔ اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں اگر پورے پاکستان پہ تو ہم کہاں جا سکتے ہیں۔ سر پچھلے 4 برسوں میں کراچی میں جو قائم 11 فیملی کورٹس ہیں نا، اس میں طلاق اور خلا کے 75,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور 2005 سے 2008 کے دوران تقریباً 64,800 کیسز ہیں۔ ایوریج کیسز جو ہیں وہ عالم اس کا یہ ہے کہ 15 سے 20,000 جو کیسز ہیں وہ سالانہ بنتے ہیں، اور کراچی کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ڈیلی 45 سے 50 کیسز ہیں، اور لاہور کی سطح پر دیکھیں تو 150 سے 200 کیسز جو ہیں طلاق اور خلا کے بنتے ہیں۔ اچھا، اس کو ایک اور سے کمپیئر کریں کہ شادیاں کتنی ہو رہی ہیں، یہ نہ ہو کہ شادیاں کم ہو رہی ہوں اور طلاقیں زیادہ ہو رہی ہوں، یہ بھی ایک ریشیو بڑھ گیا ہے، جی 60% بڑھ گیا ہے۔ جی یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ وہ معاشرہ ہے، جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اپنے بچپن میں، اور میں نے بھی اپنے بچپن میں، حضرت صاحب نے بھی اپنے بچپن میں، ہم نے بچپن میں یہ طلاق کا نام سنا نہیں تھا، اور آج جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا برننگ ایشو ہے۔ جہاں تک آپ کا کویشچن کا سوال ہے اور اس کا جواب میں آپ کو دیتا جاؤں کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہ اس کا نام فاؤنٹین ہاؤس ہے، اور وہ جو بلڈنگ ہے وہ گنگا رام نے اپنی بیوہ بہو کے لیے بنائی تھی، وہ بیوہ آشرم ہے۔ اب ذرا اس کانسیپٹ کو دیکھیں کہ یہ پچھلی صدی کے اندر جو سب سے بڑا ایشو تھا اس ایریا کے اندر، وہ اس وقت بھی طلاق تھا، اور طلاق یہ تھا کہ وہ طلاق یافتہ بیوہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اتنا بڑا وہ انجینئر تھا جس نے چینج کر دیا لاہور کو، پنجاب کو، وہ گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور دوسری طرف معاشرہ یہ ہے کہ اسلام نے سب سے بڑی جو ابھی آپ کی مثال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہوں نے عملاً یہ کر کے دکھایا کہ سب سے پہلا کام انہوں نے جو ہے وہ ایسی خاتون کے ساتھ شادی کی۔ تو جو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا اسپتال ہے، میں اس کے لیے بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اس کی دیوار ایک سیشن کورٹ کے ساتھ ہے، اور اس سیشن کورٹ سے، کیونکہ ہمارا راستہ دونوں کا ایک ہے، میں روزانہ ایسے کیسز کو دیکھتا ہوں کہ بچے کھینچ کے لے جائے جا رہے ہیں، اللہ، اور بیٹیاں جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اللہ اکبر، وہ دادی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی نانی کی طرف بھاگ رہا ہے، اور رونا پیٹنا، اور ایک عجیب المیہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ، کہ جہاں پہ اپنی بیٹیوں کو لا کے چھوڑا جاتا ہے، جہاں اپنے بچوں کو لا کے چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں وہ چیزیں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا، جو سب سے زیادہ بے بسی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ جو متعلقہ خاتون ہوتی ہے یا کوئی بیوہ ہو جاتی ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ بے بسی کا جو ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ڈپریشن اور وہ کم مائیگی کا احساس جو پیدا کیا جاتا ہے یہ معاشرے کی طرف سے، یہ پھر اتنا بڑا ڈیٹوریشن ہے کہ پھر نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یا تو وہ سائیکیٹرک النس میں چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ معاشرے سے کٹ جاتی ہیں۔ جو پروڈکٹیوٹی ان کی ہوتی ہے، جو وہ کچھ کر سکتی ہیں، انتہائی تعلیم یافتہ لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، انتہائی تعلیم یافتہ اور اچھی فیملیز کی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ ایک استعمال شدہ چیزوں کی طرح سے معاشرہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی بالکل ہیچ نگاہوں سے بالکل۔ اور وہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ان کو ایک دھبا کہ یہ جو کوئی استعمال شدہ ہے یا کوئی اس طرح کا معاشرہ۔ اچھا، بدقسمتی جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ دوسرے مذہبوں میں اس طرح ہوتا ہے، پاکستان میں بھی یہ اسی طرح سے ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ مرد عورتوں دونوں کا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے
کہ سب سے زیادہ تانے دیے جاتے ہیں وہ عورتوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، عورتوں کو ہی۔ یہ سب یہ کتنا بڑا لیا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ اس پہ کلام ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ہے عورتیں ہی سب سے زیادہ عورتوں کی دشمن نظر سب سے زیادہ رشتے کرانے کے اندر بھی پرابلم وہی کریٹ کرتی ہیں، ان کی شکل صورت، ان کے حسب نسب کے بارے میں بھی وہی مسائل وہ کریٹ ہوتے ہیں، اور رشتے توڑوانے میں بھی مین کردار